کیسا جا رہا ہے؟ جی بالکل اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں انسپائرنگ یور سیلف پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو پہ. آپ کی ہوسٹ ہینا اے آئی پیرنٹنگ والی. میں ہوں فیسیلیٹیٹر ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی مارننگ شفٹ میں نیو بیچ. تو جیسے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کے ساتھ سیشنس کنڈکٹ کیے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ کی امپروومنٹس اور پرابلمس اور چیلنجز کو ڈسکس کیا جائے گا پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو آج کی جو پیرنٹس ہیں ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ہیں ابراہیم فرینڈشپ والا. تو ریحان اسکول اکیڈمی کے نیو بیچ کے یہ ماشاء اللہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے لیول 1 کے ٹاسک بہت تیزی سے کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ سب ان کو ویلکم کرتے ہیں. آپ السلام علیکم سر احتشام اینڈ مسز احتشام. بہت شکریہ آپ نے ٹائملی جوائن کیا. اور ابراہیم آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں ون بائی ون. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ابراہیم سے. ابراہیم. السلام علیکم. میرا نام ابراہیم احتشام ہے. میں 12 سال کا ہوں اور میرا سوشل میڈیا کا نام ابراہیم فرینڈشپ والا ہے. اور آپ کدھر سے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں. گڈ. جی مسز احتشام آپ بھی کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. السلام علیکم. میرا نام عیشت راضی ہے اور میں ابراہیم کی مدر ہوں اور میں بھی آن لائن قرآن ٹیچر ہوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ زبردست. جی سر احتشام. السلام علیکم. میرا نام احتشام انوار ہے اور میں ابراہیم کا فادر ہوں. اور میرے پاس پیشن جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کا اور ساتھ پرنٹنگ کا. گریٹ. سر احتشام آپ سے میری سیکنڈ یہ ہے میٹ اپ. اس حساب سے آپ سے جی میں فزیکل بھی مل چکی ہوں ماڈل پارک میں آئی تھنک. جی بالکل. جی تو ماشاء اللہ سے میرے ہسبینڈ نے آپ کی آج گھر آ کر کی بہت تعریف کی کہ یہ بہت سمپل پرسنالٹی ہے. تو بہت شکریہ آپ وہاں پہ آئے اور یہاں پہ بھی آپ نے سیشن. تو ایکچولی اس سیشن کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کی پروگرس کو جانیں گے اور امید ہے کہ اس سیشن کا فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں ان کا ایڈمیشن کروایا ابراہیم کا. تو اس سے جی آپ کیا فائدہ ہو رہا ہے ابھی تک؟ کیا چینجز پائی آپ نے ابراہیم میں؟ تو اس کائنڈلی یہ فیڈ بیک شیئر کیجیے گا آپ ون بائی ون. پہلے ابراہیم کا جو ہے وہ اس میں کانفیڈینس لیول کافی بہتر ہوا ہے. اور سیکنڈ یہ جو ہے وہ پہلے یہ تھا تو فرینڈلی سب کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کانفیڈینس جو تھا نا وہ اس میں کم تھا. اس طرح بات ڈائریکٹلی کسی سے بھی کر سکتا تھا. اس کا کانفیڈینس لیول بہت بہتر ہوا ہے. اور اس کا جو ہے وہ باقی کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں اس میں بھی کافی انٹرسٹ تھا. تو یہ ریحان اسکول سے کافی یہ سیکھ رہا ہے، بلکہ ہمیں بھی سکھاتا ہے. حالانکہ میرا کام بھی سارا کمپیوٹر پہ ہی ہے، لیکن بعض اوقات یہ مجھے بھی چیزیں بتا رہا تھا جو میرے نالج میں نہیں ہے. تو یہ کافی اس کا مطلب ہے کہ یہ فیوچر کو دیکھ کے ریحان اسکول جو ہے وہ ایجوکیشن کو کنٹینیو کر رہا ہے. تو اس سے تو میں سیٹسفائی ہوں. اور یہ کام بھی ماشاء اللہ اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن تھوڑا سا جو مجھے اس سے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ ایکسٹرا ہی ٹائم اسکرین کو دینا شروع ہو گیا. اور میں جب کہتا ہوں وہ کہتا ہے یہ گوگل شیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں، اب ایک اور ایپ دے دیا گوگل شیٹ کی جیسی، اس پہ ٹائم لگ رہا ہے مجھے. تو وہ اب یہ ٹائم ہے، اب یہ ہے. تو یہ تھوڑا سا میں اس طرح اسکرین ٹائم کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ابھی میں نے فری ہینڈ دیا تھا کہ ایڈجسٹ ہو جائے آن لائن کلاسز کے ساتھ اور سب کے ساتھ. تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا فری ہینڈ دیا تھا. لیکن اب اس کا ٹائم جو ہے نا اسکرین ٹائم وہ میں کم کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا. جی بالکل. جی مسز احتشام آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات تو کر رہا ہوں. مسز احتشام آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے.
کیا فیڈ بیک دینا چاہیں گے کہ آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں ابراہیم میں؟ مین تو میں نے یہ دیکھا ہے کانفیڈینس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوا ہے اس کا، پہلے سے کافی زیادہ امپروومنٹ آئی ہے۔ چائے کون بھی آپ کا ہوا تھا وہاں بھی ہو یہ گیا ہے، تو چائے کون پہ 3 ڈیز کے لیے، تو وہ چیز بھی مجھے بہت اچھی لگی، بچوں میں بہت کانفیڈینس آیا ہے اس چیز سے بھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایک تو ملے ہیں اور دوسرے لوگوں سے مل کے جو ہے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، کمیونیکیشن اسکل امپروو ہوتی ہے بچوں کی، تو یہ چیز بھی مجھے اچھی لگی۔ دوسرا یہ ٹرپ پہ بھی کہیں گئے تھے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، تو ان چیزوں سے کافی بچوں کو فرق پڑتا ہے، کانفیڈنس لیول جو ہے بہت زیادہ امپروو ہوا ہے اس کا، اور اوور آل اپنے کام کمپلیٹ کر رہا ہے، ٹاسک بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ کرتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے اس چیز کی کہ میں نے کام اپنا مکمل کرنا ہے، اس سے پہلے اس کو نہیں پتا کہ میں نے کھانا ہے، کوئی کام کچھ کرنا ہے، نہیں اس کو ہوش ہوتی اس چیز کی کہ مما میں پہلے کام کمپلیٹ کر لوں، پھر میں کام کروں، پھر میں کھاؤں گا، پھر میں یہ کام کروں گا، یہ چیز بھی ہے اس کے اندر۔ تو ویسے اوور آل ٹھیک جا رہا ہے، لیکن زیادہ اس کے بابا ہی اس کو دیکھتے ہیں، مجھے اتنا نہیں پتا ہوتا کیونکہ میں خود بھی ذرا بزی ہوتی ہوں، نو تو پرابلم۔ اس لیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ سے اپنی رسپانسبلٹی کو آن کرتے ہیں کہ کہنے کے باوجود بھی کنہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں کلاس میں بھی نہیں ضرورت پڑی مجھے ابھی تک، جب تک مجھے آئی تھنک سیشن میں آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے، جنوری میں آئی تھی، نہیں 5 ماہ ہو جی گئے، جنوری میں آئی تھی، تو مجھے ایک دفعہ بھی ان سے یہ نہیں کہنا پڑا کہ اپنے ٹاسک کمپلیٹ رکھیں یا اپنی گوگل شیٹ اپڈیٹ کریں، تو نہیں ماشاءاللہ اس سے کو فکر رسپانسبلٹی ہوتی ہے آن کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی کہ میں اپنا کام کمپلیٹ کر کے پھر ہی میں کوئی اور کام کروں۔ اور آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ فزیکل انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسکول میں بچے پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں کہیں اور کسی چیز میں ہم ان کو لے کے جائیں، کوئی فنکشنز ہوتے ہیں فیملی میں ہوتے ہیں تو وہ اتنے انٹریکٹ نہیں کر پاتے، لیکن یہاں پہ اسکول کا یہ ہے کہ وہ جب اس ایونٹس کو اٹینڈ کرتے ہیں تو ان میں اندر کانفیڈینس آتا ہے، اور کیسے کسی کے ساتھ ہم نے ملنا ہے جلنا ہے اور اٹھنا ہے بیٹھنا ہے چلنا ہے، ہر چیز کا انداز اس کے اندر۔ میں خود اس چیز کی دعوے دار ہوں کہ میں خود گئی تھی فیوچر فیسٹ کا وہ فیسٹیول تھا جنوری کو، اور اب چائے کون کا تو اب آنا ہے، پتہ نہیں ہے کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ چائے تو کون پہ بھی ہوا تھا 6 منتھ پہلے ہوا ہے آئی تھنک۔ نہیں فیوچر فیسٹ ہے مس، 25 جنوری کو ہوا تھا یہ، اچھا چائے اچھا کون کا جنوری، پرسوں ہے، پرسوں کہہ رہی ہوں، سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے، پریویس تو والا جو تھا پتہ نہیں اور جی مجھے ایف یاد۔ سی یونیورسٹی گئے تھے، یہ وہاں پہ بھی بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ملا تھا، کمیونیکیشن اور یہ ساری چیزیں۔ تو جہاں تک سر کا ہے کہ سر کا کنسرن بہت اچھا ہے، کیونکہ اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ بچے کی ہیلتھ پہ اور آئیز پہ ہوتا ہے، جو کہ پھر انسان لانگ ٹرم وہ چیز نہیں اچیو کر سکتا جب تک ہماری ہیلتھ نہ ٹھیک ہو۔ تو سر ایکچولی یہ ہے کہ ہم بچے کو یہی کہتے ہیں کہ اپنے ٹاسک جتنے جلدی ہو سکے ٹائم کمپلیٹ کر کے اٹھ جائیں، اور ان کی جتنی سپیڈ زیادہ ہوگی نا، ان کا ٹاسک 1 بجے تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور گوگل شیٹ بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سننے میں آیا ہے کہ کچھ بچوں کے ساتھ گیمز کھیلتے ہیں روزانہ گروپ بنا کر، جن میں وہ سر ان سے انسٹرکشن ان کو دی گئی تھی کہ آپ جو بھی گروپ بنائیں تو سر دولت کو لازمی ایڈ کریں، چاہے جو مرضی گروپ میں کہنا ہو یا کرنا ہو، کچھ بھی کسی بھی قسم کا، تو آپ نے سر دولت کو لازمی ایڈ کرنا ہے۔ بس یہ چھوٹی سی چیز تھی کہ انہوں نے گروپ بنائے تھے، وہ لیو کر دی آپس میں جب ان کو روکا گیا، اب شاید نہیں ہے۔ تو یہ گیمز کی وجہ سے ایک دوسرے اور بھی پیرنٹس کے یہ کنسرن آئے تھے، تو یہ 3-4 بچے تھے جو مل کے گیمز کھیلتے تھے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے ہو جاتے تھے، گھنٹہ ہو جاتا تھا، جیسے ٹائم ان کو ملتا۔ تو یہی تھی ریکویسٹ کہ نہ کیا کریں، کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے آپ ایک دن میں ایک گیم کو دیں گے، تو اس سے کہ آپ خود یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ یہ 1 بجے کے بعد اسکرین سے اٹھ جائے، جب اس کی نیکسٹ کلاس آئے تب یہ جوائن کرے۔
کا مائک میوٹ ہے. میں کہا آپ کی جو کلاس ہے وہ 2 سے 3 ہوتی ہے کوڈنگ کی؟ ان کی کوڈنگ کی کلاس ہوتی ہے آئی تھنک آپ یہی پوچھ رہے ہیں. جی جی. ان کی کوڈنگ کی کلاس بھی ہوتی ہے, وہ بھی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, اور وہ بھی اسی کے دوران ہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیں. اور اس کے علاوہ اسی لیے اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کی کلاس کا ڈیوریشن ہے وہ کم کر دیا گیا کہ 4 گھنٹے کی بجائے وہ 2 گھنٹے کر دیا گیا, کیونکہ ان کی انٹرنشپ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. تو جہاں پہ ان کو 3 گھنٹے وہاں پہ بھی دینے لازمی ہے. تو اس وجہ سے ان کے بچوں کا اسکرین ٹائم کی وجہ سے کلاس کم کی, تاکہ بچے اپنا اسپیڈیلی کام کر لیں کلاس میں, اسکرین ٹائم ان کا کم ہو جائے. لیکن بچے وہ اس چیز کو اس میں لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی گیمز میں وہ ٹائم ویسٹ کر دیں. ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم تو ہے لیکن ہم چلیں گیم کھیل لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو ہے, کیونکہ ورچولی ہم جتنا گائیڈ کر سکتے ہیں اور جتنا ان کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو ایز اے پیرنٹس آپ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ یہ بچہ اس ٹائم لیپ ٹاپ پہ نہ بیٹھا ہو اور ٹائم سے سوئے, ٹائم سے اٹھے. تو یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ ہو جائیں گی. باقی تو اس میں کلاس پارٹیسپیشن میں بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہتا ہے ہر ٹائم. کیمرہ ان کا زیادہ آن رہتا ہے. مجھے حالانکہ بچوں سے شکایتیں ہوتی ہیں کیمرہ آف ہوتا ہے بلا وجہ. ان کا کیمرہ یہ اگر جائیں گے بھی تو بتا کے جائیں گے, اور کبھی کبھار جاتے ہیں روزانہ ڈیلی. ڈسپلن, انٹریکشن اور ان کے ٹاسک بہت اچھی ہے, اور پرفارمنس بھی ٹیٹ ٹاک میں بہت اچھی جا رہی ہے. لیکن اور اچھی ہو جائے گی اگر کوئی آپ میں سے, بلکہ آپ دونوں بیٹھے, بہت اچھی بات ہے, آپ میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ ٹیٹ ٹاک سیشن اٹینڈ کیا کرے. روزانہ آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے, اور ریویو کو ان کو اور اچھے سے سمجھائیں تاکہ یہ اور اچھے سے اس کو کمیونیکیٹ کر سکے, اور چیز کو اچھے سے سمجھ سکے اور بتا سکے. تو یہ تھوڑا سا ہے اس میں کمی. وہ میں نے اس سے پوچھا تھا اس سیشن کا, تو وہ کہتا ہے کبھی جلدی ہو جاتا ہے کبھی لیٹ ہوتا ہے. میں نے کہا اگر ایک اس کی ٹائمنگ ہو تو مجھے بتاؤ نہیں, تاکہ میں ایک اسی ٹائمنگ ٹائم ہوتی ہے سر, 10 بجے سے لے کر 10:30 کسی ٹائم بھی ہو جاتا ہے. اچھا, نہیں میں نے اس سے پوچھا تھا تو وہ کہتا ہے کبھی پہلے ہو جاتا ہے کبھی بعد میں. نہیں, وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ کبھی ٹیٹو کا ٹائم ہے کہ 10 بجے سے دیکھنا سٹارٹ کر دیں, لیکن جو لنک ہمیں ملتا ہے نا پیچھے سے, وہ کبھی 10 بجے بھی مل جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن زیادہ تر وہ 10:07 پہ 10 پہ یا 10:15 پہ اس طرح کر کے نا آتا ہے. تو 10:30 تک ہم ٹیٹ دیکھ لیتے ہیں. چلے انشاءاللہ کل سے میں نے اس سے وہ اس ٹائم پہ جو ہے نا 10:15 تک میکسیمم اس کے ساتھ سے جی 30 منٹس جو ہے نا وہ گزار ضرور سکے اس کو. یہ وہ میں نے شروع میں اس کو گائیڈ کیا تھا, یہ پہلے جو تھا وہ صرف ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا تھا. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اس سے سبق سیکھ کے جو سیکھا ہے وہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یا وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو یہ شروع میں بھی میں نے اس کو دیکھا, یہ صرف ٹرانسلیٹ کرتا تھا اس چیز کو اور اسی طرح وہ ویڈیو بنا دیتا تھا. وہ میں نے 1-2 بار اس کو گائیڈ کیا ہے, لیکن بعد میں پھر وہ میں بھی بزی ہو گیا, پھر وہ ٹائمنگ کچھ میچ نہیں کر رہی تھی, تو اس وجہ سے وہ اب انشاءاللہ اس کو اگر 10 بجے ہے ٹائم تو میں اس کو 30 منٹ میں سے کھا گزار لوں انشاءاللہ. نہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا امپروو. اور ہم ان کو کلاس میں کہتے ہیں روزانہ یہی سوچتے ہیں, اور ڈیلی روٹین بھی ان سے شیئر کرواتے ہیں کہ تاکہ ایک دن کو بولنا بھی آ جائے, اور ان کو یہ بھی ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کس چیز میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, کس چیز میں نہیں ہوتا. تو ڈیلی روٹین بھی شیئر کرتے ہیں اسی حوالے سے. اور اس کے علاوہ ٹیٹ ٹاک میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آج کو جو میسج ہے نا وہ بتا دیں, پوری ٹیٹ ٹاک نہ بتائیں بے شک, لیکن میسج ہے کہ جو آپ کو اپنی لائف میں کہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں, اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا. ایکچولی ٹیٹ ٹاک دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان جو آتا ہے اتنے سالوں کی محنت وہ 10 منٹ میں بتاتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ 10 منٹ اس کے ایسے ہیں, وہ پوری زندگی کی اس کی پیچھے کئی سالوں کی محنت چھپی ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ آ کے بول رہے ہیں, تو کوئی ویلیو ہے تو وہ بول رہے ہیں نا, ان کی باتوں میں کچھ وزن ہے تو وہ ان کو وہاں پہ کھڑا ہو کر بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ وش رکھیں کہ کل کو ہم جب لیڈر بنیں گے تو ہم بھی ایسے ہی اسپیکر بن کے اور دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہو جائے گا. جی ابراہیم, اب امپروومنٹ لائیں گے اور ٹیٹ ٹاک کے میسیجز پہ وہ کریں گے اپنی لائف میں امپلیمنٹ. جی کیا ہوا, مما پاپا کے سامنے آواز نہیں آ رہی کلاس میں, تو بول جی میں نے کہا
اوکے. اور آپ کو کوئی کلاس میں ایسی کوئی پرابلم, کوئی ایسا چیلنج فیس کرنے کو جو آپ بتا سکتے ہیں ابھی؟ ویسے تو کوئی نہیں ہے, کوئی بس سجیشن؟ گوگل شیٹ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, لکھنا پڑتا ہے وہ, بس باقی تو صحیح ہے. یہ تو آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے ویسے, کہ بابا تو کہتے ہیں اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس کا, تو اس حساب سے تو آپ فری زیادہ دیر رہتے ہو. نہیں, میں فری نہیں ہوتا, تقریباً 6 بجے تک میرے سارے ٹاسک ہو جاتے ہیں موسٹلی. ہاں, تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے؟ لیکن آج ٹاسک 2 بجے آئے ہیں. وہ یہ پتہ نہیں کیا سین ہے, مجھے بھی اس بارے میں پتہ نہیں ہے. یہ میم مریم نے ٹاسک سینڈ کرنے ہوتے ہیں گروپ میں, ڈیلی بیسس پہ وہی کرتی ہیں گروپ میں. تو وہ کل بھی انہوں نے لیٹ کیے, میں نے میسج کیا کہ میم ٹاسک سینڈ کر دیں, اسٹوڈنٹ ویٹ کر رہے ہیں. تو آج تو میں نے موبائل نہیں پکڑا تھا, انٹرنیٹ سلو تھا, تو اس لیے آئے. پھر نا بچوں کے میسیج مجھے بہت زیادہ آئے ہوئے, تو وہ واقعی 2:44 پہ میں نے دیکھا نا, تو 2:44 پہ تو میں نا کل انشاءاللہ کلاس میں آتے ساتھ ہی میم سے پوچھوں گی اور ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ٹاسک نا جلدی سے جلدی سینڈ کیا کریں. سر ایکچولی یہ ہے کہ ٹاسک اگر نہ بھی آئے نا تو بھلا کیا ہوتا ہے, یہ ٹیٹس ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, ان کا جو لنک ہوتا ہے نا اسی ٹاپک پہ کال اینی بھی کرنی ہوتی ہے, اسی ٹاپک پہ وہ بھی اسٹوری پوسٹ بھی کرنی ہوتی ہے. باقی انٹرویوز وہ ہیومن انٹرویو اسکیجول ہوتے ہیں ہیومن کے ساتھ, اور فیس لیس ویڈیو کے ان کو ٹاپک پہلے ہی پتہ ہے. صرف 8 ٹاسک رہ جاتا ہے کینوا پوسٹ کا, جو ان کے ٹاسک آنے پہ ملتا ہے. تو وہ اس کے ان کو کرنا انٹرویو کا بھی کرنا ہے. انٹرویوز بھی اسکیجول یہ خود کرتے ہیں, اگر نہ مل رہا ہو ان کو تو پھر ہم ان کو سجیسٹ کرتے نہیں, ہیں وہ کوئی. اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم دیا ہوتا ہے یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے, وہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے, پھر وہ کوئی 8 بجے کا ٹائم دے کے تو 8 بجے نہیں آ رہا, کوئی اس طرح کا ایشو بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں, اس طرح ہوتا ہے. یہ ایشو نا بچے زیادہ تنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جی, اور سر اسی یہ طرح بھی ہی ہے, ہے. انٹرنیٹ کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے, اور اگر بچہ زیادہ دیر تنگ کر رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ اسکرین شاٹ لے کے سر احمد کو سینڈ کر دیں. میں نے تو اس کو کہا تھا کہ جب آپ ٹائم دیتے ہو آپ 5 منٹ پہلے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہو, لیکن جب کوئی دوسرا ٹائم دیکھتا ہے تو وہ ٹائم پہ نہیں آ رہا, تو آپ ان کو بتایا, میں نے کئی بار اس کو کہا, لیکن وہ اکثر یہ لیٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کہتا ہے اتنے بجے انٹرویو تھا تو وہ اب اتنے بجے کہہ رہا, تو بہت زیادہ تنگ میں کرتے ہیں, میں رش ہی ہو سمجھتی رہا ہوں تھا اس ان کا بات. ٹائم. بہت جی, زیادہ تنگ کرتے ہیں بچے, کیونکہ میں بھی جب بچوں کو انٹرویو لیتی تھی دیتی تھی تو مجھے بھی اتنا ویٹ کرنا پڑتا تھا. تو میری ہمیشہ کوشش یہی رہتی تھی کہ کسی کو میں ٹائم پہ رسپانس کروں, پہلے نہیں تو لیکن ٹائم پہ, تاکہ وہ میری وجہ سے ویٹ نہ کریں. بہرحال اگر کوئی ان کو مسئلہ آتا بھی ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ زیادہ تنگ کر رہا ہے ان کو, تو یہ ہے کہ یہ سر احمد کو اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں. اگر اس کے باوجود بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو پھر مجھے یہ سر دولت کو بتا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی پرابلم یا سجیشن جس میں میں آپ کی ہیلپ کر بس سکوں؟ وہ اسکرین ٹائم کا ہی تھا مجھے ایشو تھوڑا سا. میں کہہ رہا تھا کہ کنٹینیو بے شک ٹائم رہے اس کا, لیکن ایک ٹائم ہو ڈیلی کہ مجھے پتا ہو کہ یہ اس ٹائم فری ہو گیا, کیونکہ یہ نا فزیکلی کچھ نہیں کر رہا آج کل, تو میں اسے کوئی اسپورٹس میں اسے بھیجنا چاہ رہا ہوں, وہ کوئی ٹائم نہیں ایڈجسٹ ہو رہا اس بات سر کہ کیوں وہ نہیں ہو رہا؟ کبھی انٹرویو 7 بجے کا ٹائم آ جاتا ہے, کبھی کہتے ہیں 7:30 آج ہو گیا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ 5:30 تک میکسیمم جو ہے وہ فری ہو جائے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کہ لیکن نا یہ دیکھیے ابھی یہ 1 بجے کہہ رہی ہے نا کہ ان کے ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, یہ 1 بجے کے بعد نا ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک انٹرویو کرنا ہے. اگر کسی کی آ گیا ریکویسٹ, کسی کا ٹائم سوٹ کر رہا ہے کہ انٹرویو کر لیں, ادروائز پھر ظاہری بات ہے اسکپ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہ اسکیجول کر کے ایسا کریں کہ ویکینڈ پہ سب کو میسج کیا کریں, اسکیجول کیا کریں. اور اب ان کو ریکویسٹ ہے کہ اب یہ فارنرز کو اپروچ کریں روزانہ, 5 سے زیادہ فارنرز کو میسج کریں, اور فارنر کو ان کو کیلنڈرلی کا لنک بھی بتایا گیا کہ آپ اپنے ٹائم زون بتا دیں ان کو کہ یہ اتنا 1 گھنٹے میں اس ٹائم فری ہوں, 1 گھنٹے میں صبح میں فری ہوں, 1 گھنٹہ میں شام میں فری ہوں. تو کسی نے میرے ساتھ انٹرویو کرنا ہے یا لینا ہے تو وہ مجھے بتا دے. یہ نہ کریں آپ گیسٹ کے ٹائم پہ نہ رہیں, آپ اپنے ٹائم کو حساب سے چلیں. اور آپ نے جو بھی ان کو کلاسز کروانی ہے, وہ جس میں بھی انرول کروانا ہے وہ آپ کروا لیں. تو اس کا وہ جو انٹرنشپ ہے وہ تو میرا خیال آج کل نہیں ہے.
وہ تو انہی سے ٹائم پوچھا گیا تھا کہ جو یہ جب فری ہوں تب یہ بتا دیں، تو یہ وہ ان سر کی جے مرضی کے سے ساتھ اب نیکسٹ آئی ہے نا، تو وہ تو ان سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا، میرا بھی نہیں ہوا تھا، اس نے بھی کیا تھا تو اس کا بھی نہیں ہوا۔ چینج کرنا چاہتے ہیں ٹائم تو کر لیں۔ نہیں ٹائم نہیں، وہ جن کا آپ نے بتایا نا جے پرکاش جو سر ہیں ان کے، ہاں جی تو وہ ان کے ساتھ تو کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا نا، تو وہ ٹائم کیا سیٹ کرنا تھا پھر۔ اچھا میں آپ کو نا ان کا دوسرا نمبر سینڈ کر دیتی ہوں، تو شاید اس پہ ہوں وہ موجود۔ چلے میں نا وہ بھی آج ان سے کل ہی میری بات ہوئی ہے، ایک پیرنٹ کے ساتھ ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کال کی تھی، تو وہ لاہور آئے ہوئے ہیں ابھی تو اچھا میں پھر بھی ان سے بھی کہہ دیتی ہوں کہ وہ میسج کر دیں، اور میں ان کو آپ کا دوسرا نمبر بھی دیتی ہوں، میرے خیال میں نے ان کو اولڈ والا نمبر سینڈ کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ یہ بھی بتانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ نہیں بس وہ پھر جب انٹرنشپ اسٹارٹ ہوگی تو پھر وہ ٹائم ان کے ساتھ کر لیں گے ایڈجسٹ، تو پھر ہاں جی وہ آپ کر لیجیے گا، جو آپ کو سوٹ رہے گا وہ بتائیے گا، ان کی مرضی کے مطابق نہ چلیے گا۔ کیونکہ میں اب چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی کسی اسپورٹس میں یا کسی جگہ بھیجنا شروع کروں، وہ موسٹلی ان کا ٹائم یہی ہوتا ہے 6 سے 8، وہ اگر بھیجنا پڑے گا مجھے کسی بھی جگہ تو وہ 6 سے 8 ہی اس کا ٹائم نکالنا پڑے گا مجھے۔ آپ کوشش کریں کہ اس سے پہلے ایڈجسٹ کروا لیں ان سے، ابراہیم سے، چلیں انشاءاللہ۔ کیونکہ آ کر بھی تھکاوٹ ہوئی ہوگی تو آ کر بیٹھنا بھی مشکل ہے، پھر رات ہو جائے جی گی زیادہ بالکل۔ دیر، تو آنے سے پہلے جو کام ہو جائے وہ زیادہ، اور پھر اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی تو انسان فریش ہو جاتا ہے ویسے ہی۔ چلیں چلیں وہ ان پر آتا ہوگا تو پھر انشاءاللہ کرنا۔ میں ابھی آپ کو نماز پڑھ کے وہ نمبر سینڈ کر دوں۔ چلیں تھینک یو۔ جی ابراہیم کوئی میسج دینا چاہیں گے اسٹوڈینٹس کو؟ ایڈوائس مطلب جی ایڈوائس دے دیں۔ تو ہمیں کبھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، تو یہ تھی میری ایڈوائس۔ مجھے آج کے ٹیڈ ٹاک کا جو میسج تھا نا وہ بتا دو، آج کے ٹیڈ ٹاک میں کیا میسج تھا ہمارے لیے؟ آج کی ٹریڈکس تو میں نے دیکھی نہیں، وہ میرا انٹرنیٹ پرابلم ہو گیا تھا تو میں نے دیکھی نہیں، میں نے ریویوز سمجھا تھا بس۔ انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا رکھنا چاہیے، اور انہوں نے کوئی فورتھ کی ورڈ تھا اس کے بارے میں بات کی کہ اگر آپ نے اس سے ریلیشن شپ اچھا کرنا ہے تو اس کی سب سے پہلے اس کی فیملی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اور اس کے وہ کیا کام کرتا ہے، اس کی میرج ہوئی ہے کہ نہیں، اور اس کی ادر تھنگس لائک اس کی کیا ڈریمز ہیں، اس کو کیا پسند ہے وغیرہ۔ بالکل جی آج کے ڈیٹ وہ فورڈ تھا، FORD کی فیملیز، ان میں سے 2 چیزیں بھی پتہ ہوں گی۔ سر آج کا ٹاپک تھا کہ آپ اگر کسی اسٹرینجر سے ملتے ہیں تو پھر جب اس سے رابطہ ختم ہوتا ہے تو وہ ایز اے فرینڈ ہو، جیسے کہ ابھی آپ سے میں مل رہی ہوں تو، لیکن ہمارا ریلیشن ایسا رہے کہ جب ہم نیکسٹ ٹائم ملیں تو ہم اسٹرینجر کی طرح نہ ہو، ایک ہمارا گڈ ریلیشن، گڈ بانڈنگ ہو، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوئی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، بہت شکریہ۔ تو مسز احتشام آپ کیا میسج دینا چاہیں گی دوسرے پیرنٹس کو؟ مائک میوٹ ہے۔ مائک میں ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ دے دیں اگر ان کی مائک ہو گیا اوپن۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کل کا جو دور ہے وہ AI دور ہی ہے، تو یہی چیز جو ہے بیسک میرا یہی خیال ہے کہ یہی آگے چلنا چاہیے بچوں کو، اسی میں ہی، اور پیرنٹس کو بھی۔ ایگزیکٹلی کہ بچوں کو تو ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں لیکن پیرنٹس کو بھی ضرور اویئر ہونا چاہیے۔ جی سر اویئر احتشام۔ ہونا چاہیے۔
جی السلام علیکم بچوں، میرا تو یہی پیغام ہے کہ اگر پیرنٹس آپ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، آپ کو آن لائن کلاسز کا ٹائم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم میں گیمنگ اسٹارٹ کر دو یا پیرنٹس کو جو ہے وہ مس گائڈ کرو، کیونکہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو سیکنڈ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ آپ فیوچر کی اسٹڈی کو دیکھیں، نہ کہ بچوں کو یہ اسکول کے رٹا سسٹم میں بھیج کے تو ان کا فیوچر برباد کریں۔ اب ٹائم یہ ہے کہ آپ بچوں کا ٹائم ضائع نہ کریں، یہ دیکھیں کہ فیوچر میں کیا ہے، اس کے مطابق آپ جو ہے وہ چلیں۔ بہت شکریہ۔ بالکل، وقت سب کا قیمتی ہوتا ہے، تو ہمیں بس پیرنٹس کو بھی اویئر ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ اپنے بچوں کو صحیح ٹریک پہ چلا سکیں اور بچوں کی ہیلپ کر سکیں۔ بہت شکریہ مسز احتشام اینڈ سر احتشام، آپ کا بھی، ابراہیم آپ کا بھی۔ تو اس سیشن کو اسی میسج کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹور میں نئے پیرنٹس کے ساتھ، ایک نئی لیڈر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال اپنے پیرنٹس کا، کیپ گروئنگ اینڈ کیپ انسپائرنگ۔ اللہ حافظ۔ اللہ